آج میں آپ کے سامنے حجاج کرام کے لیے بہت عظیم خوشخبری حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا۔ جب حجاج کرام وہ خوشخبری سنیں گے تو خوشیوں سے مالا مال ہو جائیں گے، نیکیوں سے تو مالا مال ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن خوشیوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ خوشخبری کیا ہے کہ ایک قدم پر 7 کروڑ نیکی۔ جی ہاں، ایک قدم پر 7 کروڑ نیکی، یہ میں حدیث کی روشنی میں عرض کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں حضرت عباس، جو حضور کے چچا ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم میں ہے، کتاب المناسک حدیث نمبر 1661 میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، من خرج من مکہ حاجا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو مکے سے نکلتا ہے حج کے لیے، جو مکے سے نکلتا ہے حج کے لیے، سے مراد یہ ہے جیسے بہت سے لوگ جب اپنے اپنے ملکوں سے جاتے ہیں حج کے لیے، مکے شریف جاتے ہیں، پھر وہاں سے جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ نکلتے ہیں، اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ من خرج من مکہ حاجا، جو نکلتا ہے مکے سے حج کے لیے، ماشین یعنی پیدل چلتے ہوئے، حتی یرجع الی مکہ، یہاں تک کہ لوٹتا ہے مکے کی طرف، یعنی واپسی میں بھی مکہ ہی آتا ہے، کتب اللہ لہ بکل خطوۃ، سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین لکھتا ہے اس کے لیے ہر قدم پر 700 حسنۃ، یعنی 700 نیکیاں، من حسنات الحرم، 700 نیکیاں، حضور فرماتے ہیں کہ 700 نیکیاں وہ کون سی، بات ختم نہیں ہوئی ہے، آگے فرماتے ہیں من حسنات الحرم، وہ 700 نیکیاں وہ ہیں جو حرم کی نیکیاں ہیں۔ قیلہ، کہا گیا، وما حسنات الحرم، کہ حرم کی نیکیاں کیا ہیں، حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ قال الحسنہ، تو کہا نیکیاں حرم کی، ب100,000 حسنۃ، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، یعنی ایک نیکی 1,00,000 نیکی، حرم کی نیکی 1,00,000 نیکی، اور یہاں پر 700 نیکی، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ ایک قدم پر مکے سے جب حج کے لیے جاتا ہے زائرین حج، تو ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں مل رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے انعامات کی برسات ہے، اللہ رب العالمین کے انعامات کے کمالات کی برسات، بلکہ برسات سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی اتنی زیادہ ہے کہ جتنا بھی حق کے شکر ادا کرے حاجی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین اتنی کرم نوازی فرما رہا ہے۔ وہ عظیم لوگ ہیں جو حجاج کرام جو حج کر رہے ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو زائرین حج ہیں، جو حج کے لیے گئے ہیں، اور ان کے لیے یہ لمحات، یہ جو عظیم مبارک دن جو عنقریب چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں، وہ دن ایام حج کے دن جو شروع ہونے والے ہیں، ان کو حجاج کرام کو بڑی شدت سے انتظار ہوگا۔ میرا زائرین حج سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر حج، وہاں پہ سعودی عرب تھوڑا گرم ہے، اگر وہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو، کوئی مشقت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ تکلیف کو چھوڑ کر آپ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان پر توجہ کریں۔ دیکھیں نا، اگر ہم دنیا میں، اگر ہم کہیں کام کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں بزنس کرتے ہیں، وہاں اگر ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے نا، تو ہماری توجہ صلے پر ہوتا ہے، ہماری توجہ جو ہے وہ اجر پر ہوتا ہے، ہماری توجہ مزدوری پر ہوتا ہے، ہماری توجہ اس کا جو صلہ ہے، جو سیلری ہے، اس پہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہماری توجہ اس صلے پر جاتی ہے تو وہ تکلیف بھول جاتے ہیں، وہ تکلیف نہیں لگتی۔
تو پیارے حجاج کرام سے میرا مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر وہاں پر تکلیف ہو تو اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان کے مطابق ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں جب یہ سنیں گے، جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان پڑھیں گے تو وہ تکلیف بھی راحت میں بدل جائے گی، اس تکلیف میں بھی سرور آئے گا کہ اس تکلیف کے بدلے، ہمارے اس قدم بڑھانے کے بدلے، ہمارے چلنے کے بدلے اللہ رب العالمین اتنی بڑی کرم نوازی فرما رہا ہے کہ وہ اگر آپ نے یہ فرمان سن لیا تو آپ خوشیوں سے مالا مال ہی مالا مال ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوست، وہ عظیم لوگ ہیں جو حج پر گئے ہیں، زائرین حج جو ہیں، جو حجاج کرام ہیں، وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، وہ خود بھی خوش نصیب لوگ ہیں، ان کے عزیز و اقارب بھی خوش نصیب ہیں، ان کی نسبت والے بھی خوش نصیب ہیں۔ تو پیارے دوستو، جب وہ حجاج کرام جب جاتے ہیں تو وہ یقیناً اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی یقیناً دعا کرتے ہیں۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہاں پر ان مبارک دنوں میں، ان مبارک جگہوں میں، ان برکت والی جگہوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کی جائے۔ اس وقت مسلمان پریشان حال ہیں، مفلوج الحال ہیں، ان کے لیے دعا کی جائے، اور بالخصوص پاکستان کے لیے بھی دعا کی جائے، فلسطین کے لیے بھی دعا کی جائے، کشمیر کے لیے بھی دعا کی جائے، برما کے لیے بھی دعا کی جائے، ایران کے لیے بھی دعا کی جائے، جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں ان کے لیے دعا کی جائے، اور بالخصوص پاکستان کے لیے یہ دعا کی جائے کہ ہمیں غیور حکمران عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں عاشق رسول حکمران عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔